وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے خلیل جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی، اور اس پہاڑ یعنی ماؤنٹین کی چوڑائی لمبائی 30 ہاتھ تھی۔ اللہ عز و جل اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیریں نہر نکالتا جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا۔ جب شام ہوتی تو وہ بندہ نیچے اترتا، وضو کرتا، وہ انار لے کر کھا لیتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس نے بوقت وصال اللہ سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کرے تاکہ بروز قیامت وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل سے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل سے۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے عمل کو میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو، یعنی کمپیئر کرو۔ تو آنکھ کی نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہوں گی۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو، تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ وہ پکارے گا کہ اے پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ۔ چنانچہ اسے دوبارہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ عز و جل اس سے اپنی ان نعمتوں کے بارے میں دریافت کر فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی تو ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر اسے اللہ عز و جل داخل جنت فرما دے گا۔ تو اللہ عز و جل حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ عز و جل کی رحمت سے ہی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ 500 سال کے طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا، اور بالآخر اللہ کی رحمت کے صدقے ہی اس کا کام بنا۔ تو اس واقعے سے یہ مدنی پھول ملا
کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کے اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر کرنی چاہیے، اسی میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ بڑے سے بڑا گناہ گار کی ڈھیروں خطائیں بھی رب تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ اس کے گناہگار بندے دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کے حقوق کی پامالی سے بھی دریغ نہ کریں، مگر پھر بھی وہ رب کریم ہمیں مسلسل مہلت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہماری ساری خطاؤں کو وہ معاف فرما کر رحمتوں کی مزید بارش برساتے ہوئے ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنی چاہیے، اور بعض ایسے معاملات ہیں جس سے بڑی ڈھارس بنتی ہے، بعض ایسے ایام ہیں کہ جن سے بڑی ڈھارس بنتی ہے کہ ان راتوں میں اور ان دنوں میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے، بہت زیادہ نزول ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے بڑی محرومی ہے، بڑی لاپرواہی ہے ہماری کہ اولاً تو ہمیں ان مبارک ایام یا مبارک دنوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ ہر رات کو بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں، اور عبادت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو ایسا کمر بستہ رکھتے، ان کو ایسی عبادت کی لذت نصیب ہوتی، سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی جو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا ہیں، آپ کا ایک بڑا زبردست معمول یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، 3 حصے۔ ایک حصے میں سوتے تھے، ایک میں احادیث طیبہ کا مطالعہ اور ان سے مسائل کا استنباط فرماتے تھے، اور ایک حصے میں تہجد ادا فرماتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر دینی بھائیوں سے علمی مذاکرہ اور رات میں تہجد کی نماز نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی ان کو ان عبادتوں سے لذتیں ملتی تھیں، یہ عبادتوں کا شوق رکھا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں بدقسمتی سے تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ماہ ذوالقعدۃ الحرام، اس کے آخری ایام ہیں، چاند نظر آنے والا ہے، ذوالحجۃ الحرام کے دن شروع ہو رہے ہیں، اور ان دنوں کی جو فضیلتیں ہیں نا، یہ سنیے۔ اور امیر علیہ سنت بارہا اس کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی پن سورہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ تو اسی مدنی پن سورے کے پیج نمبر 350 سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ دن جو ہیں یہ رمضان مبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل
یہ اللہ عز و جل کو محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد، مگر وہ شخص، مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ 10 دن آ رہے ہیں، یہ 10 دن ان کا آغاز ہو رہا ہے کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کی جائے، راتوں کو نوافل پڑھے جائیں، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا کوئی سلسلہ بنایا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو غور کر لیں کہ زندگی میں کتنے ہی دن آئے ایسے اور گزر گئے، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ 10 دن آ رہے ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے۔ اللہ عز و جل حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ، یعنی یہ 10 دن جو آئیں گے پہلی سے 10 تک، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ یہ دن آ رہے ہیں، یہ دن آ رہے ہیں کہ جس میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا خصوصیت کے ساتھ چھماچھم برسات ہوگی۔ اور 9 ذی الحجہ، سبحان اللہ، یوم عرفہ، اس کے روزے کی فضیلت حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں مطلب ایک وضاحت یہ بھی سن لیجئے کہ حج کرنے والے جو عرفات میں ہے، جو حج پر گئے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو انہیں عرفات میں گزارنا ہے، تو جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو جو عرفات میں ہوں گے ان کے لیے 9 کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں، دیگر شہروں میں دیگر ملکوں میں جو رہتے ہیں، جو حج پر نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مبارک ایام یہ آ رہے ہیں، تو ان دنوں کو عبادت میں گزارنے اور راتوں کو قیام میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ خیر سے یہ دن ہمیں نصیب کرے، تو یہ دن جب ہم پا لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے معلومات اور پھر صحبت سے۔ معلومات تو ہو گئی، اب ایسوں کے ساتھ رہیں گے تو عبادت کا شوق ہوگا نا۔ ایسے کے ساتھ رہیں گے جن کو ان روزوں کا پتہ ہی نہ ہو اور اس کو پتہ چلے کہ آج روزہ رکھا ہے تو وہ مذاق اڑائے گا، وہ بھائی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ان دنوں میں تھوڑی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر رات کو عبادت کی طرف اس کو رغبت کی جائے تو وہ رات کی عبادت تو دور کی بات رہی، ایسے برے دوستوں کی وجہ سے کئی ایسے ہوں گے جن کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ عام طور پر جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر ہفتے میں کسی ایک ایسے بے نمازی دوست کے ساتھ رہتے ہوں گے، اس دن کی جماعت بھی جاتی ہوگی، اور معاذ اللہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہوں گی۔ تو کتنی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو پہلی صف کی ترغیب دلائیں، پہلی صف کی ترغیب دلائیں،
جو شوق دلائے ہم کو کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، عبادت میں گزارنا ہے وقت، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے، بلکہ بارہا ایسا بھی دیکھا کہ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے پہلے برے دوستوں کی نحوست کی وجہ سے عید تک کی نماز چھوڑ دیتے تھے، اور اب اس اچھی صحبت کی وجہ سے الحمدللہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اچھے کی صحبت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات خاص کر اسی ذی الحجۃ الحرام کے حوالے سے عرض کروں گا، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار، یہ قربانی کے حوالے سے بڑا ہی معلوماتی رسالہ، اور شاید اگر اس کو ایک بار جو پڑھ لے تو اگر اس کو دل میں تڑپ ہوگی نا تو کہے گا یار اس کو تو حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اتنی ضروری معلومات ہے اس میں کہ گوشت کے وہ جانور کے وہ 22 اجزاء جن کو کھانا منع ہے اس کی تفصیل لکھی ہے، اور بھی اس میں قربانی کے حوالے سے فضائل۔ اور ایک اہم بات جو اس 10 دنوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا، وہ پیج نمبر 4 پر، پیج نمبر 4 پر امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک حدیث پاک کہ جب عشرہ آ جائے، یعنی یہ ذو الحجۃ الحرام، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذو الحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ اب آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی پہلی ذو الحجہ سے 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ جو قربانی نہیں کراتا، اگر وہ اس چاند نظر آنے سے پہلے ناخن، بال وغیرہ، مونچھیں تراشوا لے، داڑھی شریف اگر ایک مٹھی سے بڑھ گئی تو اس کو کم کرا لے، جو بھی مطلب وہ جو بال حجامت جو بھی کرانا ہے یہ پہلے کرا لے۔ فرماتے ہیں کہ اس عشرہ یعنی ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، یعنی جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ تو ابھی چاند نظر آنے والا ہے، تو جو بھی یہ معاملات ہیں یہ پہلے کر لیے جائیں، ان 10 دنوں میں نہ کیے جائیں۔ یہاں پر یاد رہے کہ 40 دن کے اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر، نہ کرے تو مذائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص یعنی خامی آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن 31 ڈیز سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں
کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن ترشوائے ہوئے 41 دن ہو جائیں گے اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، تو فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑا پیارا عمل ہے، آسان بھی ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے تو ابھی دن ہے، اگر حجامت وغیرہ کے معاملات ہیں اس کو پورا کر لیجئے انشاءاللہ۔ یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس میں عبادت بھی کرنی ہے اور ان معاملات پر عمل کر کے انشاءاللہ ثواب بھی کمانا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت کیسی چھما چھم برستی ہے، اس کی رحمت کے طلبگار کیسا حسن ظن رکھتے ہیں۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ پھر اس اعرابی نے عربی میں چند اشعار کہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کریم کا حق جب کسی شخص کے نزدیک متعین ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے، اور کہا کہ وہ نافرمان سے درگزر کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہگار اور مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان بسا اوقات ایسی زندگی گزارتا ہے، جی ہاں، نافرمانی کی وجہ سے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، کہ بسا اوقات وہ رحمت الہی سے بڑا نا امید ٹائپ کا ہو جاتا ہے، بلکہ جب اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو معاذ اللہ اس کی زبان پر یہاں تو ہوتا ہے یار اپنے کہاں سے بخشے جائیں گے، اتنے گناہ گار ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ ہمیں بھی اپنے پالنے والے، ہر دم رحمت نازل فرمانے والے، مصیبتوں سے بچانے والے اور ہماری بخشش و مغفرت کرنے والے رب سے ہمیشہ خیر کی امید اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان یعنی حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قدرت والا جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے، وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ فرما لے اور چاہے تو ایک نیکی پر ہی اپنے فضل و کرم سے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ عز و جل گناہ گاروں کی ڈھارس بندھانے کے لیے انہیں بخشش کی نوید یعنی خوشخبری سناتے ہوئے پارہ 12 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یقیناً اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی رحمت نیک اور بد سب کو پہنچتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مناجات یعنی دعا میں عرض کی، یا رب عز و جل، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے
یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب عز و جل کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے؟ ارشاد ہوا ہاں، بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جائے، اس کی بارگاہ میں مناجات کی جائے اور بخشش و مغفرت کی امید رکھی جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ مگر یہاں یہ بات بھی ذہن ہو کہ بندے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کریں اور پھر بھی اس کی رحمت سے امید لگائے رہیں، جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے رہیں اور یہ ذہن بنائے رہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بلا عذر شرعی ماہ رمضان مبارک کے فرض روزے جان بوجھ کر چھوڑتے رہیں اور یہ ذہن بناتے رہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کی امید ضرور ہونی چاہیے، مگر ساتھ ہی نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے متعلق لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہ گار و بے عمل لوگ اللہ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عذاب نہ دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی وغیرہ۔ یاد رہے کہ ایسے خیالات رکھنے والوں کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، کام گناہ گاروں والے اور مقام نیکوں والے تلاش کرے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے باوجود رحمت الہی سے بخشش کی امید رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو یہ ہونا کہ کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ یار اگر یہ گناہ کرتے کرتے میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اگر یہ خوف انسان کو لاحق ہونا کہ ہو سکتا ہے اسی گناہ پر اللہ تعالیٰ میری گرفت فرما لے، رب تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو ہر گناہ سے بچنے کا ذہن ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ اور قیامت کے دن بندہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص جانے لگا تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تو نے کیا جانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے جان لیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں، کہ نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کو پسند آ جائے، کسی پیاسے کو پانی پلانا ہی، کسی غریب کا سامان اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا ہی، پہلی صف کا نمازی بننا ہی، اذان کا جواب دینا ہی ہمیں ہو سکتا ہے بخشش کا پروانہ دلا دے۔ اور اسی طرح گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے، کسی کو بھی دل آزاری نہ ہو، کوئی بھی ایسا فعل نہ کرے کہ جو ظلم میں شامل ہوتا ہو۔ تو یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا۔ تو یہاں یاد رہے اور کہ گناہوں پر اس طرح سے معاملہ کرنے سے ایک نقصان تو یہ کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، بولڈ ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت، پچھلے گناہوں پر ندامت کے بجائے آئندہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کے باوجود
رحمت الہی سے بخشش کی امید رکھنے کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نصیحت کی بات بری محسوس ہوتی ہے، اور معاذ اللہ ایسا شخص کبھی تو عذابات پر مشتمل آیات و احادیث سے بیزاریت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے، یاد رہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے، لیکن رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں میں مشغول رہنا یہ برا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ خوش فہمی اگر ہو گئی تو اس سے نکلنے کے جو طریقے بیان کیے علماء نے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر غور و فکر کرے بندہ کہ اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہ گار کو رحمت الہی سے بخش دیا جاتا، تو پھر ہزارہ مسلمان قبر کے عذابوں میں کیوں گرفتار ہوتے ہوں گے یا ہوتے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت کرتی، تلاوت کرتی، نیک اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کرتی، سستی نہ کرتی تھی، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا؟ مگر پھر بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز ادا فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سوج گئے۔ میں نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اب چند افعال ہیں جس میں سے چند ایک عرض کیا کہ یہ ذوالحجۃ الحرام کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ابھی سے نیت کر لیں، جن جن سے موقع ہو، کوئی ایسا کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو 9 روزے رکھیں۔ 10ویں عید کا روزہ تو نہیں ہوگا تو 9 روزے رکھیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ عشرہ جو آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ میں 9 روزے رکھوں گا۔ اسی طرح رات عبادت میں گزاریں، علمی مشاغل اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ ابھی 12 اگست اتوار کو ہے، 14 اگست ہمارے وطن میں چھٹی ہے، 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، ان 2 چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر عاشقان رسول 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ تو یہ چاند نظر بھی آ چکا ہوگا، چلیں لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے، نمازوں کی طرف لائیں گے، عبادت کی طرف لائیں گے، قربانی کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملے گا، لوگوں کو سمجھانے کا بھی موقع ملے گا، کیونکہ کئی ایسی باتیں کہ جس میں لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، تو یہ الحمدللہ اس رسالے میں لکھی ہیں۔ تو اگر یہ جگہ جگہ ہمارے مدنی قافلے سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی نیکی کی دعوت حاصل ہوگی۔ پھر اپنے آپ کو ذکر اللہ کرنے کا عادی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین ہے۔ اللہ کا ذکر بیماریوں اور رنج و غم سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور ذکر اللہ کرنے والا ہر وقت رحمت خداوندی کے سائے میں رہتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں، گیدرنگ میں، اجتماع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب آ جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں، اللہ اللہ یہ ذکر ہونا چاہیے۔
اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے، ڈھلان اترتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ورد کریں۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اونچائی کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کریں، کہ جو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ایک حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کئی ایسی دعائیں ہیں، بازار میں جو دعا پڑھتا ہے، بازار کی دعا، اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق۔ تو کاش اسی طرح وضو کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح گناہوں سے بچنے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ ابھی اذان ہوگی، اور اذان ہوتے وقت اللہ کا اذان کا جواب دینے میں ہر کلمے پر، اچھا اگر بیٹھے رہیں گے نا تو آسانی ہوگی، سن لے پوری بات۔ اذان کا جواب دینے میں ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 2 لاکھ۔ اذان میں 15 کلمات ہیں، اور جو اذان کا جواب دیتا ہے تو اس کو 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، تو اذان کا جواب دیجیے۔ اور اذان کا جواب دینا مشکل نہیں ہے کہ جو مؤذن کہے وہی دہرا دیں گے تو اذان کا جواب ہوگا۔ اسی طرح جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں، اقامت کہتے وقت بھی جواب دینے سے ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یوں 5 اذانوں کا، 5 اقامت کا جواب دیں، کروڑ ہا کروڑ نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔